کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیا؟ اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ہمارے نزدیک غاصب ہیں۔ تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بہت مارکت الآرا بحث ہے۔ میں ان حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ بھی لکھا تھا نیچ میں کہ ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ وہ اہل تشیع نے کیا لکھا ہے؟ ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ بے مطلب بیٹھتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ٹینشن ہوتا ہے۔ انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ ہر ظلم کے خلاف ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے، لہذا یہ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے۔ میں پہلی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے اگر وراثت کے معاملہ ہی ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں ان کی بیوی کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی بیوی کو قرآن مجید میں حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ حق دیا ہے۔ تم نے کبھی اس ظلم کے خلاف نہیں آواز اٹھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں ملا؟ نہیں سمجھے بات؟ آپ نے لکھا ہے کہ ہم ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ نہیں دیا، یہ آپ کو ظلم نظر آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو حصہ نہیں دیا وہ ظلم نظر نہیں آیا آپ کو۔ اگر آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو تمہاری کسی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہونا چاہیے کہ بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ نعوذ باللہ غاصب ہیں بقول آپ کے، اور انہوں نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، بیوی کو حصہ نہیں دیا۔ بیوی کا تم نے کبھی مسئلہ نہیں اٹھایا، تو یہ نہیں کہیے کہ ہم ظلم کے خلاف اٹھاتے ہیں۔ بولیے ہمارے پاس ایک تعصب ہے، ہم اس تعصب کے لیے اس مسئلہ اٹھاتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا آپ کی بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہیں دیا۔ ابو بکر کے بعد خلیفہ کون بنا؟ عمر، انہوں نے بھی حصہ نہیں دیا بقول آپ کے، اور دیا ہی نہیں، صحیح بات یہ ہے، کیونکہ حصہ بنتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عثمان نے بھی حصہ نہیں دیا۔ تو تینوں آدمی کو آپ نے گنہگار ٹھہرا رکھا ہے کہ تینوں گنہگار ہیں۔ چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وراثت میں سے حضور کی بیویوں کو حصہ کیوں نہیں دیا؟ اب تو آپ خلیفہ بن گئے تھے نا، آپ کے ہاتھ میں پورا باغ ڈور تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے غلطی کی، عمر نے غلطی کی، عثمان نے غلطی کی، نعوذ باللہ، لہذا اب آج حق والوں کو حق کیا کر دیا جائے گا؟ دلا دیا جائے گا۔ تو حضرت علی نے بھی وہی غلطی کی۔ اگر تینوں غاصب ہیں نعوذ باللہ، تو یہ بھی کیا ہیں؟ غاصب ہیں۔ ابو بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو فاطمہ کا حصہ بھی آتا تھا ان کو، اور اسبا اگر بنائے جاتے حضرت عباس کے بعد، جس وقت حضرت عباس زندہ تھے اسبا بنتے بھی نہیں، خیر، تو بیٹی کا حصہ اگر حضرت علی ابو بکر نے نہیں دیا تو آپ نے بھی نہیں دیا، کیونکہ آپ نے بھی اس وراثت کو نہیں لیا، اور اس کے بعد بیویوں کا حصہ بھی نہیں دیا۔ تو جو اگر وہ غلطی ہے تو غلطی سب نے کی ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات شروع میں تو کھٹک رہی تھی، لیکن بعد میں ان کو شرح صدر ہو گیا تھا جب یہ کہا گیا کہ نبی جو ہے وہ درہم و دینار کا وارث نہیں بناتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس بات کو سمجھ گئے، لہذا انہوں نے بھی یہی کیا کہ کسی کا حصہ نہیں لگایا، لہذا یہ باتیں محض ایک بکواس ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب اگر کوئی آدمی ایک حدیث کا انکار کرتا ہے اور انکار کرنے کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو کیا اس کے اوپر کفر لازم آتا ہے؟ اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس حدیث کو اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ یہ حدیث موضوع ہے، تو کفر لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علت موجود ہے۔ کھڑے ہو جائیے، سامنے بیٹھتے ہیں اور روز بیٹھ جائیے۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے پر زنا کی حد لگی ہے، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حضرت عمر سے دشمنی کرنے والوں نے یہ پورا واقعہ گڑھا ہے کہ حضرت عمر کے لڑکے نے جو ہے زنا کیا۔ ابو حشیمہ غالباً ان کی کنیت ہے، یہ مصر میں رہتے تھے،
اور وہاں کا یہ واقعہ لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن جتنے محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ پورا کا پورا گڑھا گیا ہے، اور ہم جیسے لوگ اس میں پوری روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کو حد جاری ہوئی، پھر اسی درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا، تو بقیہ جو ہے حد ان کے قبر پہ جا کر کے ماری گئی، ساری باتیں بیان کرتے ہیں، ٹوٹل جھوٹ ہے، جھوٹ روایت لا کر کے گڑھ دی گئی، اور ہم جیسے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا، اپنی تقریر میں بیان کرنا شروع کر دیا، غلط ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دارالعلوم کے فتاوے میں بھی یہ واقعہ نقل ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب قبروں پہ جو مجاور لوگ ہیں ان کے سامنے لوگ شرکی اعمال کرتے ہیں، تو کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب کسی چیز کا تعلق پیٹ سے جڑ جاتا ہے تو وہ گناہ جب وہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل کیا ہوتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو صاحب نے سوال کیا ہے میں ان سے اگر یہ پوچھوں کہ جو لوگ مسلمان ہیں رشوت لیتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ رشوت حرام ہے؟ اچھا، کوئی مسلمان آپ بتاؤ یہ سمجھ کر رشوت لیا ہے کہ شاید رشوت حلال ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ رشوت کا تعلق کس سے جڑ گیا ہے؟ پیٹ سے ہے۔ ایسے ہی وہ مجاور صاحب کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارا والا سمجھ میں نہیں آتا، وہ مجاور والا ہم کو بہت دور سے نظر آ رہا ہے کہ غلط کام ہو رہا ہے۔ ہم بھی جو غلط کام کر رہے ہیں، جو رشوت کر رہے ہیں، ایک آدمی حرام کام کر رہا ہے، اس کو بھی اس بات کا احساس کہاں رہ جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ ایسے اس کو بھی احساس نہیں ہے، احساس ہوتا ہے، لیکن دن پر دن لگاتار گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک عالم نے کہا ہے کہ وضو سے پہلے اگر درود شریف نہیں پڑھا جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ وہ عالم صاحب کا نہیں ہوتا ہوگا، صحیح بات ہے۔ جب ایک آدمی کو یہ بات مسئلہ، عالم ہے، ان کو معلوم ہے کہ بغیر درود کے وضو نہیں ہوتا، تو ان کا وضو ہوگا؟ قطعی نہیں ہوگا، ان کا وضو قطعی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو یہی مسئلہ معلوم ہے، لہذا وہ جتنی بھی نماز بغیر درود پڑھ کر کے وضو کے کیے ہیں سب نماز اپنے دہراویں۔ حالانکہ نماز کا درود سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وضو ہوتا نہیں ہوتا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عالم ہے تو عالم عین سے بھی ہوتے ہیں اور الف سے بھی ہوتے ہیں۔ وہ الف والے عالم کا معنی جو لوگ، وہ عالم صاحب جان جائیں گے جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہی ہے کہ الف سے عالم کے کیا معنی ہوتے ہیں اور عین سے عالم کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ جو قرآن میں آیا نا عذاب علیم، وہ الف سے آیا ہوا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ دار کچھ کپڑے دیے ہیں جس میں جانور کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کا شرعاً حکم کیا ہے؟ اگر تصویریں اتنی واضح ہیں کہ معلوم ہوتا ہے فلاں جانور فلاں جانور، ایسے کپڑے کو پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا گھر میں جانور کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو کیا جانور کی جان سلامتی کے لیے صدقہ نکالا جا سکتا؟ کسی بھی مصیبت کو ٹالنے کے لیے صدقہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن جو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جان کے بدلے میں جان کا صدقہ، یہ اسلامی یا شرعی حکم نہیں ہے۔ ہم لوگ منع نہیں کرتے مدرسے والے، کیونکہ بکرا وغیرہ کھانے کو مل جاتا ہے تو اس لیے منع نہیں کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ لوگ ہم کو بہت کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں بول دیتے ہیں مولانا، اور بہت سا نقصان ہونے لگتا ہم لوگوں کا۔ آخرت کا فائدہ ہو جائے، دنیا کا نقصان ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ سب کیا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زمانہ تھا، دارالعلوم دیوبند کی بات ہے کہ حالات دیوبند کے شہر کے بہت خراب ہو گئے، اس معنی کر کہ کچھ لوگ بضد تھے کہ شہر دیوبند کے ایک آدمی کو شورا میں رکھا جائے۔ رشید احمد گنگوہی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ کہہ رہے تھے کہ مدرسہ اگر نہیں رکھا جائے گا تو مدرسہ بند ہونے کا خطرہ، اتنا فتنہ ہو گیا۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، مدرسہ مقصود ہے یا رضا الہی مقصود ہے؟ انہوں نے کہا جس کو تم شورا میں رکھتے ہو وہ اتنا بڑا فتنہ پرور ہے کہ تم کو چلنے ہی نہیں دے گا۔ حضرت کو دلیل دی گئی کہ شورائی نظام میں اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے، وہ اکیلے کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا فتنہ پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے اکثریت ہونا، فتنہ ایک آدمی پھیلاتا ہے، اکثریت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مولانا نے اتنی پیاری بات کہی کہ مقصود مدرسہ چلانا ہے یا مقصود رضا الہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا رضا الہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بند ہو گیا مدرسہ
تو جس کی وجہ سے بند ہوگا وہ گنہگار ہوگا، میں گنہگار نہیں ہوں گا، بند ہو جانے دیجئے۔ ہم کو رضا الہی مقصود ہے، لہذا میں قطعی نہیں رکھوں گا۔ یہ ہوتا ہے اصل، یہی اصل دین ہوتا ہے۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں اماں ناراض ہو جائیں گے، ابا ناراض، سب ناراض ہو جائیں، اللہ اگر خوش ہو جائے، سب ناراض ہو جائیں، تو سودا کیا ہے؟ سستا سودا ہے، اچھا سودا آپ نے کیا ہے۔ سب خوش ہو جائیں اور اللہ ناراض ہو جائے تو چاہے جتنا فائدہ نظر آئے، آپ نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے، ہم نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے۔ پوچھا گیا جمعہ کے دن لوگ جمعہ کی سنت سے پہلے فجر کی قضا پڑھتے ہیں تو کیا طریقہ صحیح ہے؟ جس نے فجر کی نماز چھوڑی ہے جان بوجھ کر کے، اس کا گناہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، رواہ البخاری، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ امام شافعی اور دوسرے ائمہ کہتے ہیں کافر ہو گیا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ کافر کا کام کیا ہے، کافر نہیں ہوا ہے۔ اب یہ روزانہ یہ گاؤں میں بہت چلتا ہے، یہ جمعہ کے دن تھوڑا سے پہلے آئیں گے اور فجر کی نماز جو چھوٹی ہے وہ آج ہی کے دن ان کو قضا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، فجر کی قضا تو ادا ہو جائے گی اس دن کی، لیکن یہ جو کیا جا رہا ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ میں نے فجر جان بوجھ کر قضا کی ہے۔ جان بوجھ کر کوئی قضا ہوتی نہیں ہے، یہ لوگوں نے محض بنا رکھا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے بیان میں سنا تھا کہ قبرستان میں قرآن لے جا کر تلاوت کرنا منع ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں لے جائیں قرآن بیٹھ کر کے پڑھیں، یہ منع ہے۔ یہ منع نہیں، مطلب یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لے کیوں جا رہے ہیں آپ قرآن وہاں؟ تاکہ مردے کو بخشیں۔ تو ایسی کوئی حدیث تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ وہاں بیٹھ کر کے بخشنا ضروری ہے۔ آپ جو ہی سال ثواب کرنا چاہیں کریں۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ قل اللہ احد یاد ہے، قل اللہ احد۔ اور یہ مسئلہ بھی قیاسی ہے، یہ بھی کوئی سنت سے ثابت تو ہے نہیں ہے، یہ بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن بتانا پڑتا ہے۔ وہی ابھی بتایا نا کہ مقصود رضا الہی ہے۔ کسی حدیث میں ایصال ثواب کرنے کا یہ طریقہ جس طریقے سے ہم کرتے ہیں، یہ کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے، مسئلہ قیاسی ہے۔ قیاس کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں مولانا صاحب کوئی صحیح حدیث بتائیے جس میں لکھا ہو کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو مردے کو ثواب پہنچتا ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ قیاسی مسئلہ ہے کہ اگر ساری عبادت کا ثواب نفلی پہنچتا ہے تو اس کا بھی پہنچتا ہے۔ علامہ ابن قیم جیسا آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ ثواب پہنچتا ہے، لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو طریقہ ہے، یہ طریقہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مدینہ میں ایک جگہ الولا ہے، وہاں پہ لوگ جانا کہتے منع ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ جگہ کیا ہے اور منع کیوں ہے، کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ منع ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر فجر کی جماعت شروع ہو گئی اور سنت پڑھنا رہ گیا تو کب سنت پڑھا جائے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ سنت کو سورج نکلنے کے بعد پڑھنا چاہیے، اور یہ ہے کہ آپ مسجد سے اتنے دور ہوں جہاں پہ قاری کی قرأت نہیں آتی ہے، وہاں پر آپ سنت پڑھ لیں، پھر نماز میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہ جو ہم لوگوں کی مسجدوں میں ہوتا ہے کہ امام صاحب پہلی صف میں نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی صف کے پیچھے دوسری صف میں مقتدی صاحب، مقتدی تو ابھی بنے ہی نہیں ہیں، وہ سنت پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ ایک دم صحیح طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب چارپائی پر بیٹھ کر پیر ہلاتے ہیں تو ہماری عورتیں منع کرتی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتیں کیوں منع کرتی ہیں؟ ارے بھائی شرعی مسئلہ اگر ہے تو مرد کو بھی منع کرنا چاہیے نا بابو کہ ایسا نہیں کرو۔ یہ سب عورت کے مسئلے ہیں، عورت کے مسئلے عورتوں نے بنا رکھے ہیں۔ پوچھا گیا ہے نماز جنازہ میں کہ میت کے غسل میں فرض کیا ہے؟ جس طریقے سے زندے کے غسل میں 3 چیزیں فرض بیان کی جاتی ہیں، ایسے ہی مردے کے غسل کرنے میں فرض کیا ہے؟ آج آپ کو ایک بات اور بتا دیں، غسل جنابت، غور سے سنیے گا، غسل جنابت زندہ آدمی کے لیے بھی فرض ایک ہی چیز ہے۔ کتنی چیز فرض ہے؟ ایک چیز فرض ہے، کیا؟ پورے بدن کا بھیگنا اور اس کے ساتھ تقاطر ہو جانا، یعنی قطرے ٹپک جائیں بندہ پاک ہو گیا۔ وہ جو 3 فرض ہم بتاتے ہیں وہ آپ کو سہولت کے لیے بتاتے ہیں،
کیونکہ ناک کا یہ حصہ بھی بدن میں داخل ہے، لہذا آپ نے جب ہم نے کہا بدن دھلو تو ناک بھی شامل ہو اس میں۔ منہ کا اندر کا حصہ جہاں تک پانی جا سکتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غرارہ کرنا فرض ہے، غرارہ فرض نہیں ہے، کیونکہ پانی منہ میں جاتا کہاں تک ہے؟ کلی منہ کے اندر، تو حقیقت میں وہ بھی بدن کا حصہ ہے، ناک کا یہ حصہ بھی بدن کا حصہ ہے، تو فرض ایک ہی ٹھہرا۔ وہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو بھگونا، ورنہ حقیقت میں ٹیکنیکلی لحاظ سے، اصطلاحی لحاظ سے ایک ہی چیز فرض ہے۔ ایسے ہی مردے میں ہے، یہ جو آپ 2.5 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو نہلاتے ہیں، اللہ معلوم کیا کرتے ہیں، کیا نہلاتے ہیں، تو فرض کیا ہے؟ مردے کو 1 مرتبہ پورے بدن پر پانی کا بہا دینا فرض ہے۔ اگر کبھی آپ کو موقع مل جائے، اب آپ پریشان ہو رہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، الٹا کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، پورے بدن پر پانی پہنچ جائے اور پانی اپنے بدن سے ٹپک جائے، مردے کا غسل ہو گیا ہے۔ کوئی بھی اور چیز، بقیہ جتنی چیزیں سنت کے مطابق نہلانا چاہیے، لیکن جس طریقے سے ہم نے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ نہلانا شروع کیا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے جب زندہ تھا تو 5 منٹ میں نہا لیتا تھا، اور مردہ ہونے کے بعد 3 گھنٹہ نہا رہا ہے، معلوم نہیں کیا کر رہا ہے، دوبارہ اس کو کھڑا کر دینے کا ہے۔ سمجھے نہیں کہ کسی طرح ایسا نہلاؤ کہ کھڑا ہو جائے، سمجھ میں نہیں آتی بات، لوگ کیا کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ فصل کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے طرح پیسے کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم فرض ہے، فصل کی بھی زکوٰۃ۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو بھی فصل پیدا ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، امام اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں جو بھی پیدا ہوگا اس میں سے یا تو 100 کنٹل پیدا ہوا تو 5 کنٹل نکالا جائے گا اگر پانی قدرتی ملا ہے، اور پانی اگر جو ہے وہ سینچا گیا ہے، پیسے دیے گئے ہیں 5 کنٹل، اور اگر آپ نے اللہ نے پانی دیا ہے تو 100 کنٹل میں 10 کنٹل نکلے گا، مطلب 10% نکلے گا۔ یہ طریقہ ہے، اور چاہے 10 دانہ پیدا ہو اور چاہے 10 کنٹل پیدا ہو، حساب یہی ہوگا۔ پوچھا گیا جنگ جمل میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کو شہید کہا جائے یا کچھ اور؟ پوچھا گیا پانچوں فرض نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا سنت ہے؟ دیکھیں 2 سوال الگ الگ ہیں، ایک یہ ہے نماز میں صورتوں کا پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ پوری نماز میں قرآن کا کون حصہ پڑھنا، یہ دونوں الگ الگ سوالات ہیں۔ بہرحال سنت کے بارے میں پوچھا گیا، جیسے فجر کے بارے میں ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد، سنت نماز میں پڑھنا سنت ہے، لازم نہیں ہے، سنت ہے۔ اسی طرح فجر میں جو ہے وہ جمعہ کے دن فرض نماز میں اللہ تعالی الانسان اور سورہ سجدہ پڑھنا کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، حل اتاک حدیث الغاشیہ، بعض روایت میں سورہ قاف ہے اور سورہ منافقون ہے، بعض روایت میں جو ہے سورہ جمعہ ہے، اس طریقے سے کئی چیز، لیکن یہ کوئی چیز جو ہے واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وطر میں جو ہے وہ قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال کیا پوچھا گیا ہے کہ کیا کونیوں کا چھپانا ضروری ہے؟ کونے کا چھپانا ضروری نہیں ہے۔ یہ اگر نماز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ادب کے خلاف ہے کونی کھلا رہنا۔ پوچھا گیا سنت پڑھنے کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا قاعدہ اخیرہ میں صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں؟ ایسا کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ جلدی سے جلدی آپ نماز میں شامل ہو جائیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتہ بھر کھانا نہیں ملتا تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اور آپ کے آخری دن میں چراغ جلانے کے لیے پڑوسی سے تیل ادھار لینا پڑا، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ جن صاحب نے سوال کیا ہے، یہ اگر مجھ سے ذاتی طور پر بات کر لیں تو میں اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا سکوں، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ بتا دیں کہ یہ ایک طرفہ گفتگو کی گئی ہے۔ نبی کریم جہاں یہ بات کی گئی وہاں 2-3 باتیں اور بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں حج کیا ہے، اس کے بعد آپ 2.5 مہینہ یہ حیات رہے، جس وقت آپ نے حج کیا ہے 100 اونٹ قربان کیا ہے۔ 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ چراغ میں تیل ملے گا کہ نہیں ملے گا 100 اونٹ میں؟ ایک طرفہ باتیں کی جا رہی ہیں، 1 سائیڈڈ گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں،
بعض روایت میں 10 بیویاں ہیں۔ حضرت وہ نجاشی بادشاہ نے جس بیوی کو مہر دیا ہے اس کے علاوہ جتنے مہر ہیں کس نے دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور سب آخری عمر میں دیا ہے جب آپ کی عمر 53 سال تھی۔ 53 سال سے، غور سے سنیے، 53 سال سے 63 سال تک ساری شادیاں آپ کی ہوئی ہیں، یعنی 7 شادیاں کم سے کم ہوئی ہیں، اور 7 شادی کا مہر دیا گیا ہے۔ بہت غور سے سن رہے ہیں، اتنا غور سے نہیں سنے۔ 7 بیویوں کا مہر دیا گیا، مہر کہاں سے آیا؟ سب آخری عمر۔ لہذا یہ ون سائیڈڈ بات ہے۔ اگر آپ کو سننا ہے، میری ایک تقریر ہے جس کا عنوان میں نے مارے ڈر کے یہ نہیں رکھا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحال زندگی ہے، اس کا عنوان وہی ہے، اور یہ ایک ہی تقریر ہے نیٹ پر، اور اس عنوان پر کسی کی تقریر ہے نہیں۔ اس کا میں نے عنوان دیا ہے معیشت نبوی۔ کبھی آپ میری تقریر سن لیں، اس میں بیلنس سے بات کی گئی، آپ کو صحیح بات معلوم ہو جائے گی۔ ایک پوچھا گیا کہ امام صاحب کا سوال ہے کہ میرے ایک مقتدی نے مجھے کچھ روپے لا کر کے دیے، اور امام صاحب یہ کہا کہ یہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں، جبکہ میں خود ضرورت مند ہوں، تو کیا پھر میں اس پیسے کو خود استعمال کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، یہ اگر جواز کا فتویٰ دیا جائے کہ صاحب آپ ضرورت مند ہیں تو استعمال کر لیں، تو سوال یہ ہے کہ کوئی بھی جو بھی چندہ آئے گا مدرسے میں نہیں جائے گا، کیونکہ معتمم صاحب خود ضرورت مند ہوں گے۔ بھئی ضرورت تو لامحدود ہے نا، بھئی ہم موٹر سائیکل سے چل رہے ہیں، ہماری ضرورت کار ہے، تو پھر کار کے لیے ہم پیسہ لیتے رہیں گے، اور کار اگر ہو گئی تو پھر کار جو ہے بڑی والی چاہیے، پھر بڑی، تو یہ تو ان لمیٹڈ ہو جائے گا معاملہ۔ وہ جو آدمی آپ کو لا کر کے دیا ہے، آپ کو اتنا ہی ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے ضرورت مند کو کہا ہے میں خود اس وقت پریشان ہوں، میں استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ اگر کہ بھیا تم ہی استعمال کر لینا تو کر لے، لیکن مطلق اس نے کہا اور آپ اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو پھر انشاءاللہ مدرسہ بند ہو جائے گا، معتمم صاحب صرف رہیں گے، مدرسہ نہیں رہے گا۔ مدرسہ مراد جہاں بھی ایسے ہوں گے، جو بھی تنظیمیں چل رہی ہوں گی، مدرسہ ہی کیوں، جو بھی تنظیمیں چل رہی ہوں گی، وہ سب میں یہی معاملہ ہوگا کہ وہ جو چندہ کرنے والے ہیں وہی سب سے زیادہ محتاج ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کا پیسہ انہیں کے پاس پہنچ جائے گا، باقی آپ جہاں دینا چاہتے ہیں وہ تو کبھی نہیں پہنچے گا۔ اس لیے جو ہے اس پر جائز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لیا واقعی میں پریشان ہے تو اس کا پیسہ ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا فتویٰ دینا نہیں چاہیے۔ پوچھا گیا کیا غیر مسلم کے لیے صحت و عافیت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جواب ابھی دے دیا کہ کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔